امام علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. کسی شخص نے آپ سے کہا اے فرزند رسول مجھے نصیحت فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس نصیحت کو قبول کرو گے؟ امام علیہ السلام کیا تم اس نصیحت کو قبول کرو گے؟ اس نے کہا مولا ہاں ضرور میں قبول کروں گا. اب دیکھیں امام علیہ السلام نے اسے نصیحتیں کیا نصیحتیں فرمائی. یہ اس کے لیے بھی تھی اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جو امام علیہ السلام کو مانتا ہے، امام مانتا ہے، ان کے لیے بھی ہے. اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کا اصول سمجھ لیجیے کہ امام علیہ السلام نے کیا نصیحتیں اسے کی. نمبر 1 آپ نے فرمایا صبر کو اپنا سہارا بناؤ. صبر کو اپنا سہارا بناؤ. دیکھیے ہم سہارا کس چیز کو بناتے ہیں ہمیشہ؟ پہلے دیکھیں ہم اس چیز کو ہمیشہ سہارا بناتے ہیں جس پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے یہ ہمیں تکیہ دے گا، یعنی یہ ہمیں اس پہ ہمیں بھروسہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا. یعنی جس چیز سے ہم ٹیک لگا رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ یا پریکٹیکلی زندگی میں ہم جس چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں، جس کو ہم سہارا مانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ہماری قوت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، جس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ صبر کو سہارا بناؤ، یہ تمہارا سہارا بنے گا. پھر اس کے بعد فرمایا ناداری کو پکڑے رہو. پھر فرمایا خواہشات سے کنارہ کشی کرو. دیکھیں جو انسانی زندگی میں خواہشات بہت زیادہ آتی ہیں، خواہشات ہیں انسان، امام نے فرمایا اس سے کنارہ، اس سے دور ہی اختیار کرو. خواہشات نفسانی انسان کو کیونکہ گناہ کی طرف لے جائے گی. بیشتر خواہشات یہی ہے کہ خواہشات نفسانی کیا ہے؟ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، گناہ کی طرف قدم بڑھاتی ہیں، گناہ کی طرف انسان کا رخ موڑ دیتی ہیں. امام نے فرمایا خواہشات نفسانی کو کنارہ کشی کرو، اس کو چھوڑو، اس سے دوری اختیار کرو. ہوس رانی، وہی خواہشات نفسانی، ہوس رانی کی مخالفت کرو. جیسے کہتے ہیں انسان خواہشات نفسانی میں انسان اب دولت کا حویث بن جاتا ہے، مال کا حویث بن جاتا ہے، مختلف چیزوں کا انسان حویث بن جاتا ہے. حویث رانی کہتے ہیں اس میں اندر بہت چیزیں ہوس ہے، چاہے وہ گناہ کی بھی ہوس ہو، بہت ساری چیزوں کے انسان کے اندر ہوس ہوتی. امام نے فرمایا اپنی ہوس رانی کی مخالفت کرو. پھر یہ یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو، امام فرماتے ہیں، دیکھیں ایک اور جملہ امام، یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہو. دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور فرمایا تم یہ یاد رکھو، کبھی یہ خیال مت کرو تم اللہ کی نگاہ سے باہر ہو، تم اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہو. یعنی آپ سوچیں، انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس وقت جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نگاہ ہم پر ہے. اب انسان خود سوچے، خدا نہ خواستہ اگر انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یعنی آپ اس کو عام طور پہ اگر میں مثال دوں، آپ عام طور پہ مثال جو دی بھی جاتی ہے، لوگ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ پیرنٹ سامنے ہوتے ہیں تو بچے کوئی خلاف ادب بھی کام نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں. استاد کلاس میں ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ خلاف ادب بھی کام، گناہ تو دور کی بات ہے، بعض اوقات لوگ نہیں کرتے کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے، ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ خدا انسان کو مسلسل دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر آ گیا تو کتنے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی انسان کو یہ تصور کرنا ہے بس. کوئی بھی کام اگر انسان کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگارہ میں تیرے حکم کی تعمیر کروں، پروردگارہ میں تیری اطاعت کر رہا ہوں، پروردگارہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پروردگارہ میں روزے رکھ رہا ہوں، شعبان رمضان شعبان مہینہ ہے، مبارک مہینہ، اس میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، تسبیح بھی، تحلیل، تمام چیزیں. تو انسان خوش ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھے کام کر رہا ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان کوئی برے کام کر رہا ہے، معاذ اللہ کوئی ایسا کام ہے جو خدا کی، جس پہ خدا راضی نہیں ہے، جس پہ خدا ناراض ہوتا ہے، اگر وہ کام انسان کر رہا ہے اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کام جو ہم ماں باپ کے سامنے نہیں کرتے، وہ کام جو ہم استاد کے سامنے نہیں کرتے، وہ کام جو معلم کے سامنے نہیں کرتے، وہ کام خدا کے سامنے کیسے انسان انجام دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ کہ ہم نے اس خدا کو خدا صحیح طرح مانا، سمجھائے. اس کا ایک معنی یہ نکلتا. تو اب ہمیں امام علیہ السلام نے یہ ایک جملے کے اندر تشریح بہت ہے اس جملے میں کہ ہر وقت خدا، یہ کبھی خیال مت کرو، بلکہ کیا امام نے کہا یاد رکھو تم اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہو، یعنی اللہ کی نگاہیں تم پر ہیں. اب انسان خود سوچے مجھے کیا کام انجام دے رہا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں امام نے 6 نصیحتیں تھیں جو میں نے جلدی بیان کی. 6 نصیحتیں تھیں. پہلی نصیحت کیا تھی؟ صبر کو اپنا سہارا بناؤ. دوسری تھی ناداری کو پکڑے رہو. تیسری کیا تھی؟ خواہشات سے کنارہ کش، دوری اختیار کرو. چوتھی کیا تھی؟ ہوا رانی کی مخالفت کرو. اور 5ویں کیا ہے؟
یہ بھی یاد رکھو اللہ کی نگاہ. اور چھٹی اور آخری ہے کہ تمہیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے, یعنی دھیان دینا ہے, توجہ دینا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. اس بات کی طرف تمہیں متوجہ رہنا ہے, توجہ دینا ہے, دھیان دینا ہے کہ دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے. یعنی بات وہی آ گئی, بات یہاں پر بھی وہی ہے. کبھی انسان یہ خیال نہ کرے, توجہ کرو کہ ہر لمحے خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس طرح اپنی زندگی بسر کروں کہ جو خدا کی نافرمانی میں نہ ہو بلکہ خدا کی فرمان کے مطابق ہو. یعنی امام فرما رہے ہیں تمہیں صرف توجہ کرنا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے. اچھا, دنیا میں صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے بلکہ پیرنٹس کے حقوق بھی ہیں, دوستوں کے حقوق بھی ہیں, ہمسائے کے حقوق بھی ہیں, صلہ رحمی میں رشتہ داروں کے حقوق بھی. یعنی توجہ اس بات پہ رکھنی ہے, یعنی تمہیں دنیا میں الرٹ رہنا ہے. اس جملے میں بھی اگر دیکھا جائے تو تشریح بہت ہے, لیکن میں بہت جلدی آپ کے سامنے 2-4 جملوں میں اس کو بیان کر دوں کہ دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے. تمام حقوق اللہ, جو حقوق خدا ہیں, جو حقوق الناس ہیں, ان کی طرف توجہ رکھنا ہے. اس طرح تمہیں دنیا میں رہنا ہے کہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے حقوق بھی ادا کرو. جب انسان ہر وقت دیکھیں بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کی توجہ نہیں ہوتی, بہت دفعہ ایسا انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, میری وجہ سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے, یہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے. یہ توجہ کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ایک, جب مثال میں آپ کو دے دوں, آپ نماز گھر میں نماز پڑھ لیں, کمرے میں نماز اچھی چیز ہے, عبادت ہے, لیکن فرض کریں آپ نماز پڑھ لیں, کسی کو اگر اس نماز سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ کوئی اور مثال دے سکتے ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ اس کو تکلیف نہ, مطلب رات کا وقت ہے, مطلب نماز شب پڑھنے, آپ نے کہا میں لائٹ کھول کے پڑھ لوں, مطلب شوہر ہیں, والد ہیں, بیٹے ہیں, مثال کے طور پہ اب ایسی جگہ نماز پڑھیں جو کامن ہے, اب اس لائٹ کھولے گی تو سب کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. یا ایسی بہت سی اور بھی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف, یہ انسان توجہ کرے گا کہ ہماری عبادت, ہماری دعا, ہماری نماز, یا بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں, اجتماع عبادت کر رہے ہیں, فرض کریں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو, ہمسائے کا حقوق ہے. ہمارے یہاں مجالس کا جو سلسلہ, ہاں اس میں وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بہت سی دفعہ یہاں اس میں بھی باتیں آئیں گی, پڑوس کی باتیں آئیں گی, بہت سے مسائل آئیں گے اس میں, کیونکہ اس میں بہرحال اجازت, عمومی اجازت یوں ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجلس ہوتی ہے, خود بھی اگر مومن ہے تو وہ کہیں گے, بعض لوگ تو اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا گھر بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ امام حسین علیہ السلام کا موضوع آتا ہے تو لوگ خود ہی دے دیتے ہیں. لیکن بعض مقامات پہ ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں ہو, یا جیسے مثال میں آپ کو دے دوں, فرض کریں کہ آپ اپنی بلڈنگ, آپ کی جو بلڈنگ ہے جہاں رہتی ہیں, وہاں فرض کریں اس کی پارکنگ ہے, پارکنگ میں ہو سکتا ہے سب راضی نہ ہو, کیونکہ سب گاڑیاں نکلیں گی تو آپ کی مجلس ہوگی, ہو سکتا ہے سب راضی نہ ہو, تو ایک کسی کو پارکنگ میں اذیت پہنچ رہی ہے, تو بس خلاصہ یہ, یعنی ایک دو چیز میں نے 2-3 موارد بیان کیے چھوٹے چھوٹے, یہ ہے موارد کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت کی وجہ سے, ہمارے دعاؤں کی وجہ سے ہم کسی کو تکلیف پہنچے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بس تمہیں اس بات کی طرف دھیان دینا ہے, توجہ دینا ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہنا ہے, تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے, یعنی تمہیں یہ بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو اذیت نہ پہنچے, تم اپنی عبادت بھی اس طرح کرو کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائے اور مومن کے حقوق بھی ادا ہو جائے. سر یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ناداری کو پکڑے ہو, اس کی تشریح کیا ہوگی؟ ناداری کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں پر ناداری کہتے ہیں فخر کو, غربت کو پکڑے رہنے سے مراد ہے کہ انسان شاید اس مال کی طرف نہ جائے, یعنی جتنا اللہ نے دیا انسان اسی میں رہے, شاید یہ ہو سکتا ہے احتمال ہے, یعنی جو اللہ نے دیا ہے جتنا انسان اسی میں ان قناعت کرے. یعنی ناداری مطلب بہت سی دفعہ ہوتا ہے انسان دولت کی وجہ سے شاید حرام کی طرف جائے. ناداری کہتے ہیں فخر کو, پیسہ نہ ہونا, فخر, یعنی اس کو پکڑے رہو. یعنی کیونکہ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے تو شاید انسان گناہ نہیں کرتا. یعنی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جن کے بہت زیادہ دولت آتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ جملہ تھا کہ ناداری کو پکڑے رہو, یعنی یہاں پر یہی مراد ہے کہ فخر مراد ہے. یہ 6 نصیحتیں امام علیہ السلام کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک مشہور روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ وہ بھی ایک امام کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو 3 خصوصیتیں کہہ سکتے ہیں آپ, یا 3 چیزوں کی ضرورت ہے, بلکہ بعض روایت میں جملہ ہے کہ مومن 3 چیزوں کا محتاج ہے. یہ ترجمہ شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ مومن
تین چیزوں کا محتاج ہے. نمبر 1 اللہ کی توفیق. اللہ کی توفیق. توفیق کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہدایت ہمیں وہ مل جائے کہ ہم اس کی کوئی اور بیان کرے. اللہ کی طرف سے نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت اور اس پہ عمل کرنا. ہاں جو اللہ کی طرف سے پیغامات جو ہمیں دیے گئے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن. ہاں توفیق جیسے کہتے ہیں نا کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں انہیں توفیق ہوگی زیارت کی. توفیق یعنی ایک پروردگار عالم کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے. توفیق یعنی انسان کو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کی طرف توجہ بھی کرے، عبادت کرے، عبادت کی طرف خدا سے دعا کرے پروردگار مجھے نیک کاموں کی طرف توجہ کرنے، مجھے نیک کاموں کی طرف مائل ہونے کی توفیق دے، مجھے نیک کاموں کی طرف توفیق دے کہ میں کام انجام دوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو جب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو شاید بعض اوقات نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ایک زندگی ایک حد تک ان کی ان گمراہی میں یا دین پہ عمل نہ کرنے میں گزر چکی ہوتی ہے. تو اب وہ دعا کرتے ہیں نماز کی توفیق ہو گئی، پتہ روزے کی توفیق نہیں ہو پا رہی، سخت رکھنا 12 گھنٹے کیسے بھوکا رہے. جب روزے کی توفیق ہو گئی 1 سال کے اندر اندر بعد میں مال سے محبت بہت تھی، حج پہ جانا ہے، حج واجب ہو گیا، کہتے ہیں مال کی محبت دل سے نکل جائے تو میں 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ کا حج کر سکوں، مثلا جو بھی آ جاؤ. تو یہ سب توفیق خود انسان، امام فرماتے ہیں کہ اللہ انسان محتاج ہے 3 چیزوں کا. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی توفیق. یعنی انسان ہر وقت محتاج ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جس کو جو توفیق مل جائے وہ غنیمت سمجھے کہ اسے توفیق ملی کہ ہم درس میں گئے، ہم نے اپنا یہ وقت درس میں گزار دیا، ہم نے یہ وقت اچھا وقت زیارت پر گزار دیا، ہم نے اچھا یہ وقت توفیق ملی کہ ہم زیارت پر گئے اور وہاں پر بھی ہم نے وہ وقت تھا وہ نیکی میں گزارا. جو بھی توفیق انہیں ملے یعنی توفیق کی طرف محتاج ہے. نمبر 1 اللہ کی توفیق. نمبر 2 اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا محتاج ہے. اپنے آپ کو نصیحت کرنا انسان اس کا محتاج ہے. یعنی انسان اس بات کی طرف بھی متوجہ رہے، یعنی محتاج ہے کہ کوئی اسے نصیحت کرے. یعنی اس بعض روایتوں میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے. بعض ترجمہ انہوں نے یوں بھی کیا کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے. انسان محتاج ہے اس ہر وقت اپنے باطن کی اصلاح کا، یعنی اپنے آپ کو نصیحت کرے، اپنے باطن کی اصلاح کرے. کبھی یہ ہم تقریباً سمجھے 100% شاید 99% کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سامنے والے کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، خود کو نہیں امپورٹنٹ. خود کو امپورٹنٹ نہیں. بھائی ہم نے اگر نماز پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ فخر کریں، نہیں، بلکہ اس پہ جتنی زیادہ نماز پڑھی اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے یہ توفیق دی کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کی. یعنی آج جو معاشرے میں جو اہم ترین کام ہے، دیکھیں تبلیغ بھی شروع کب سے کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے. پہلے اپنے نفس کو انسان اصلاح کرے گا تو آگے جا کے تبلیغ کرے گا. تو یہ محتاج ہے انسان کہ اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا انسان محتاج ہے. ہم زیادہ تر توجہ رکھتے ہیں سامنے، پڑھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یار ان کو نصیحت نہیں. ہر انسان ہر وقت چاہے کتنا ہی عالم ہو جائے، کتنی مجالس سے پڑھنے والا ہو، کتنے ہی درس دینے والا ہو، لیکن وہ بھی جو ہے کس بات کی طرف وہ متوجہ ہے کہ اس سے اپنے نفس کو اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کو نصیحت کرنی ہے، اپنے آپ کو نصیحت. اور تیسری چیز امام نے فرمائی کہ جو نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرے. سبحان اللہ. 3 چیزوں کے اندر انسان محتاج ہے، 3 چیزوں کے اندر محتاج ہے. جب انسان نصیحت کرنے والا اگر نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول بھی کرے. ہمارے یہاں جو میں اکثر جو ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم کوئی اگر نصیحت کرتے ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں زیادہ نصیحت کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہم اب ہیں نہیں. اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، اچھے کام کی نصیحت کر رہا ہے، نیک کام کی نصیحت کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول بھی کریں. 3 چیزیں ہو گئیں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اب آتے ہیں آگے. پھر امام علیہ السلام کا ایک قول ہے. اچھا یہ جو قول اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ قول ہے نیکی سے، خیرات سے، یعنی انفاق سے متعلق ہے. اس میں کیا ہے؟ خیرات کرنے والے کو نسبتاً
اس کی طرف زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اہل حاجت، جو اہل ضرورت ہیں، اہل حاجت ہیں، وہ اس کی طرف آئے. جو خیرات کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ جس کو مجھے پیسے دینے ہیں، اہل حاجت ان کی طرف مراجعہ کریں، ان کی طرف آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے. اب جو ہم پیسے دیتے ہیں، اس کی جو ہم خیرات کر رہے ہیں، اس کو ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا ثواب. یعنی امام فرماتے ہیں خیرات کرنے والے کو نسبتاً اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی طرف کہ وہ توجہ کرتا ہے کہ اہل حاجت آئیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے اجر ملتا ہے، وہ فخر حاصل کرتا ہے اور اس کا ذکر عام ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص خیرات کرتا ہے تو یہ خود اس کے لیے مفید ہے، بس اس کو اپنے ہی لیے ہے. نیکی کرنے پر کسی دوسرے سے شکریہ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے جملہ پڑھ دیا، اب سنیں اس کا ترجمہ سنا، اس کی وضاحت اس جملے کی. پڑھا تو اردو میں ہی ہے کہ یہاں سے جب کوئی شخص خیرات کرتا ہے تو یہ خود اس کے لیے مفید ہے. یہ بہت واضح آسان ہے. جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے لیے مفید ہے. بس اس کو اپنے ہی لیے نیکی کرنے پر کسی دوسرے سے شکریہ کی خواہش نہ کرنی چاہیے. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو آپ اس توقع میں نہ رہے کہ وہ آپ کو شکریہ ادا کرے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہم نے اس کی مدد کی ہے تو اب یہ تھوڑی دیر بعد ہمیں کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا احسان ہے، یہ ہمارا احسان مند ہے. یہ اس کو کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کو کہنا چاہیے، ہم نے اس پہ احسان کیا تو اس کو کہنا چاہیے. امام کہہ رہے ہیں اس سے شکریہ کی توقع نہ کرو. تمہیں خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں خواہش بھی نہ ہو، اس سے توقع نہ رکھو، اور تمہیں خواہش بھی نہیں ہو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا. آپ نے کام کر دیا، نیک کام کر دیا، بس یہ کافی. وہ آپ کے لیے مفید ہے. وہ نیک کام جو ہے اس کے لیے جو فوائد آپ کو ملیں گے وہ اپنے مقام پہ ملیں گے. جو نیکی کے جو فوائد ہیں، جو آپ نے انفاق کیا اس کے فوائد آپ کو ملیں گے. لیکن آپ اس توقع میں ہیں کہ میں نے اس کو اگر کچھ رقم دی ہے، کوئی اس کی مالی مدد کی ہے، کوئی امداد کی ہے، تو اب وہ مجھے شکریہ کہ امام کہتے ہیں اس کی خواہش، شکریہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ذہن میں رہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی مدد کی، انہوں نے ہمارا کیا کیا، حتیٰ تھینک یو تک نہیں بولا، حتیٰ شکریہ تک نہیں بولا. امام فرماتے ہیں اسے توقع بھی نہیں رکھو. ہم تو اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم، کیونکہ دیکھیں جب انسان نیکی کرتا ہے تو توقع ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ انسان جو جناب لقمان کی جو روایت بیان کی تھی اس میں آیا تھا 1 مہینہ پہلے شاید میرے خیال ایک روایت میں کہ انسان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس میں یہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے کہا بات کا ترانی ہو جائے گی، اس کو اگر پیش کریں گے. خیر، یہاں پر ایک قول امام علیہ السلام کا، امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب انسان نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو اس کے سلسلے میں کیا اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب آئیے وہ چیزیں بیان فرما رہے امام کہ کچھ صفتیں ہیں کہ جس کا امام کمال بیان کرنا چاہتے ہیں. کمال یعنی وہ چیز کمال پہ کیسے پہنچے گی. آئیے جب روایت پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کچھ چیزیں امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، تقریباً یوں سمجھے کہ 16 چیزوں کا کمال کیا ہے. 16 چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں. 16 چیزیں ہیں، ان کا کمال کیا ہے. نمبر 1 حیا، نمبر 2 عقل، نمبر 3 ادب، نمبر 4 خوف خدا، نمبر 5 حسن خلق، نمبر 6 سخاوت، حسن خلق. نمبر 6 کیا ہوا؟ نمبر 7 اسلام، نمبر 8 حسن سلوک، نمبر 9 صبر، نمبر 10 بردباری تحمل، 11 انصاف، 12 نصیحت، 12 اچھی ہمسائیگی، 13 یہ 12 ہے نصیحت، 13 ہے اچھی ہمسائیگی، 14 کیا ہے شکر، 15 ہے دوستی کا کمال، اور 16واں ہے سلامت روی، کیسے انسان سلامت رہے. اب میں نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یعنی امام علیہ السلام نے ان 16 چیزوں کا کمال بیان کیا ہے. دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں کسی وجہ سے کمال تک پہنچتی ہیں. 16 چیزیں ہو گئی، کتنی ہوئی ہیں؟ 16 چیزیں. اب جب تفصیلات میں بیان کروں گا تو ریپیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نشان لگا لیجئے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ حیا. اب دیکھیے حیا کا کمال کیا ہے.
دیکھیے پہلے تو آپ کو کمال سمجھنا پڑے گا. کمال کسے کہتے ہیں؟ عروج پہ پہنچ جانا. یعنی ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا یہ شخص کمال تک پہنچ گیا, یہ شخص نے وہ مقام حاصل کر لیا. اچھا وہ کمال تک پہنچنے کا نام ہے. حیا کا کیا کمال ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے ایسا سلوک نہ کرے جسے وہ خود پسند نہ کرتا. یہ حیا کا کمال ہے. کیا فرما رہے ہیں امام؟ کسی دوسرے سے ایسا سلوک نہ کرے جو اسے خود پسند نہ ہو. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں اسے یہ دے دو, ہمیں پسند نہیں ہے, ہمارے پاس آیا تحفے میں, کہا ہمیں تو پسند نہیں ہے, چلو یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کی مثالیں, بہت ساری مثالیں اس کی بن جائیں گی. امام نے فرمایا حیا. نمبر 2 کیا ہے؟ عقل. اس کا کمال یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی کو برقرار رکھا جائے, یا معاشرے میں جو اچھائی کی برقرار رہے گی, اچھائی جو ایک اچھا جو معاشرے میں اچھائی رہے گی, جو برقرار رہے گی, وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ عقل کی. عقل کا کمال یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی برقرار رکھے. نمبر 3 کیا ہے؟ ادب. اس کا کمال یہ ہے کہ ضروری شے کو ترک نہ کرے, یعنی جو چیزیں انسان پہ ضروری ہیں انسان اس شے کو ترک نہ کرے. نمبر 4 کیا ہے؟ خوف خدا. خوف خدا. اس کا کمال یہ کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے اور اپنے شکم کو حرام سے بچائے. 2 جملوں میں امام نے فرما دیا کمال, خوف خدا کا کمال. دیکھیں, اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, آنکھیں اور شکم, یہی انسان سے بہت زیادہ گناہ کراتی ہیں. اور خوف خدا کا کمال یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھے. کیونکہ امیر المومنین کی بھی ایک روایت تھی, میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا یہاں پر ہی 2 سال پہلے شاید, کہ 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. اس میں ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. بڑی چیزوں میں عقل بھی ہے, اس میں ایمان بھی ہے, عقل بھی ہے. تو کمال تک مختلف چیزیں انسان کو پہنچاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں امام علیہ السلام فرمایا خوف خدا کا. خوف خدا کا کیا کمال ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شکم کو سے بچاؤ. حالانکہ اس میں توضیح بہت ساری ہے لیکن وقت نہیں ہے, ورنہ آپ خود دیکھیں کہ یہ 2 چیزیں نگاہیں اور شکم, یہ انسان کو اگر انسان اس پہ عبور حاصل کر لے تو امام فرماتے ہیں کہ خوف خدا کا کمال یہ ہے. 5واں کیا ہے؟ حسن خلق, اچھا اخلاق. اس کا کمال یہ ہے کہ کسی کو اذیت دینے سے باز رہے, یعنی دوسروں کو اذیت نہ دے. مختصر آپ سوچیے, ہر ایک کا کمال بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام, یہ کمال بیان کر رہے ہیں کہ حسن خلق کا کیا کمال ہے؟ کسی کو اذیت نہ پہنچائے. ایک جملے کے اندر دیکھیے امام نے فرمایا یہ کمال ہے. اب آپ ہم جو پہلے مثالیں پڑھی ہیں, پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچائیں, دوستوں کو اذیت نہ پہنچائیں, گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. یہ حسن خلق کا کمال کیا ہے کہ کسی کو اذیت پاک رہے. سخاوت. اس کا کمال یہ کہ حقدار کا حق ادا کرے اور اپنے مال میں اللہ کا حق ادا کرے, یعنی وہی اللہ کے حقوق ادا کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے. آپ کی گردن پہ اگر کسی کا حق ہے تو پہلے اسے ادا کیا جائے, اللہ کے حقوق ہے تو اسے بھی ادا کیا جائے. تو یہ کس کا, اگر مال سخی کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سخی بہت ہے. تو اب اس کا کیا کمال ہے؟ آپ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ سخی ہوں گے لیکن وہ اگر حقدار کو حقدار نہیں دے رہے تو وہ کمال تک نہیں پہنچ رہے, سخاوت کے کمال تک نہیں پہنچ رہے. اگر اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے, اس کے مال میں خمس واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, جو اللہ نے بھی مالی حقوق رکھے, لوگوں کی بھی مالی حقوق ہیں, قرضہ لیا ہوا ہے, کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں, یا جو کچھ بھی ہے مالی حقوق ہے, میراث کے پیسے مثلا, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے, جو ہمارے پاس ایک حقوق ہوتے ہیں دوسروں کے. اگر ایک آدمی کے لیے کہا جائے سخی ہے, لیکن وہ سخاوت کی کمال پہ جب پہنچے گا کہ جب وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرے گا, تب وہ سخاوت کے کمال تک پہنچے گا. کتنے ہو گئے؟ 6. 7واں اسلام. اس کا کمال یہ کہ غیر متعلق باتوں سے پرہیز. بہت آسان. اس کا کمال یہ کہ غیر متعلق باتوں سے سروکار نہ رکھے اور دین کے معاملے میں جھگڑے اور دکھاوے سے بچا.
بہت سمپل اسلام کا کمال بتایا کہ غیر متعلق باتوں سے. دیکھیں آپ سمجھے, یہ وہ والی گفتگو آ جائے گی جو ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ جن باتوں کا انسان سے تعلق نہیں ہے انسان اس سے بات نہ کرے. اور یہاں پر بھی یہ کہ غیر متعلق بات آپ سے مربوط نہیں ہے, اگر آپ سے مربوط نہیں ہے تو انسان اسے کو سروکار نہ رکھے, غیر متعلق باتوں سے سروکار نہ رکھے. دوسرا, دین کے معاملے میں ایک جھگڑے سے بچائے اپنے آپ کو, اور دوسرا ریاکاری, دکھاوا, یعنی وہ ریاکاری سے بچاتا رہے. یعنی اسلام کا کمال گویا سمجھے 3 چیزوں کے اندر ہو گیا. نمبر 1 ہے غیر متعلق باتوں سے اپنے آپ کو روکے, جو غیر متعلق باتوں سے سروکار نہ رکھے جو اس سے غیر متعلق ہے. ایک, دین کے معاملے میں جھگڑا سے بچا رہے, جھگڑا نہ کرے دین کے معاملے میں, اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ہے اسلام کا کمال. اسلام اور اصلاح سے اسلام 7واں نمبر کیا ہے؟ خالی اسلام. نمبر 8 کیا ہے؟ حسن سلوک. اس کا کمال یہ کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دے. یعنی ہم کہتے ہیں نا ہم آپ سے بڑے ہیں, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, یعنی دوسروں کو ترجیح دے کہ وہ ہم سے زیادہ دوسروں کا احترام کرے, اپنے کو ترجیح نہ دے دوسروں کے اوپر. یعنی ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے ارے آپ کو کیا آتا ہے, ہم نے تو 5 سال مدرسے میں پڑھا ہے, 10 سال مدرسے میں پڑھا ہے, 20 سال فلاں جگہ پڑھا ہے, آپ کو کیا آتا ہے. یعنی ہم گویا اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں دوسروں پر. یہ چیز اسلام کو پسند نہیں ہے, یہ چیز پسند نہیں ہے. یعنی حسن سلوک کا کمال یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح نہ دیں. یعنی مختصر یہ کروں کہ ہم اپنے آپ کو نیچے رکھیں اور دوسروں کو ترجیح دیں, بس یہ خلاصہ ہے. یعنی دوسروں کو اپنے اوپر دوسروں کو حسن سلوک سے پیش آئے. ہاں, یعنی اس کو یہی حسن سلوک کا کمال یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح, جیسے ہے نہیں, میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ کمال یہ کہ انسان جیسے ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر, یہ نہ کرے. بس آخری جملہ آسان ہے, بہت سمپل. ہم اب مثال کے طور پہ مثال دی, کوئی خاتون آپ کے پاس آئیں فلاں مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں, تو ہم کہتے ہیں تم نے کیا پڑھا ہے. یعنی ہم اس کو ایک طرح سے یعنی حقیر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ بلند ہیں, ہم تم سے زیادہ, اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں ہم تم سے زیادہ بلند ہیں, ہم نے تم سے زیادہ پڑھا. یہ چیز اسلام کو پسند نہیں ہے. بس حقارت نہیں کریں. اس کو بہت آسان الفاظ میں یہی ہے کہ انسان ترجیح نہ دے دوسروں کو اپنے اوپر, بلکہ یہ کہ آپ بڑے ہیں, آپ نے زیادہ پڑھا ہے, آپ زیادہ بڑے ہیں, آپ زیادہ محترم ہیں, دوسروں کو زیادہ ترجیح دے. ہاں, کثر جو بھی اس کا دوسرا نام ہو سکتا ہے. حسن سلوک یہی ہے نا, حسن سلوک کا یہ مطلب ہے کہ اس کا کمال یہ ہے. اب دیکھیں کثرہ نفسی جو وہ بھی یہی ہے, سی کے ایک مصداق ہے نا کہ بھائی انسان جھک کے ملے. ہاں اپنے آپ کو بہتر, ہاں اپنے آپ کو بنائے بہتر, لیکن سامنے ترجیح نہ دے. ہم یہ نہیں کہیں گے تم کو کیا آتا ہے, تم کون ہوتے ہو, تم کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو ترجیح نہ دے دوسروں کے اوپر. 9واں ہے صبر. اس کا کمال یہ کہ شکایت کم کرے, شکایت کم کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پروردگار سے انسان جب صبر انسان کیا کرتا ہے, بہت ساری شکایتیں کرتا ہے. صبر کا یہ ساری چیزیں کمال ہے, یہ دھیان میں رکھیے گا. یہ کمال کی منزل تک انسان کو پہنچا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں ان سب چیزوں کا کمال ہی ہے. اب مختلف چیزیں ان کے ذمہ آ سکتی ہیں جو کمال نہیں ہوں گے, لیکن امام فرما رہے ہیں ان کا کمال ہی ہے. صبر کا کمال کیا ہے, شکایت کم کرے. تحمل, بردباری جیسے ہم کہتے ہیں, تحمل کا کمال یہ ہے کہ مخالفت پر غصہ نہ کرے. آپ کے مخالف ہے, تحمل کرے, اس پہ غصہ نہ کرے. کوئی بات اس کی ایسی ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, لیکن آپ نے اگر اس غصے کو کنٹرول کر لیا, یہ آپ کا کمال ہے. تحمل یعنی بردباری. اس کا اصل کمال کیا ہے کہ مخالفت پہ غصہ, مخالف پر غصہ نہ کرے. انصاف کا کمال یہ کہ جو ہی حق واضح ہو جائے اس کو مان لے, اس کو تسلیم کر لے. انصاف کون سا نمبر ہے, 11واں نمبر ہے. اب 12واں کیا ہے, نصیحت. اس کا کمال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پسند نہ ہو اس سے انسان اپنے آپ کو روکے. جو چیز انسان کو پسند نہیں ہے
انسان اس سے اپنے آپ کو روکے۔ 13واں کیا ہے؟ اچھی ہمسائی، اچھا ہمسایہ ہونا۔ اس کا کمال کیا ہے کہ وہ شخص جو تمہاری برائی جانتے ہوئے بھی تم کو برا نہ کہے۔ اچھا ہمسایہ ہونا، اس کا اچھا ہمسایہ ہونے کا یہ ہے کہ وہ شخص، یعنی کوئی بھی مراد ہے، وہ شخص جو تمہاری برائی کو جانتے ہوئے بھی تم کو وہ برا نہ کہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارا ہمسایہ کو جانتے ہیں کہ وہ برا شخص ہے، لیکن پھر بھی اس کو جانتے ہوئے بھی اس کو برا نہ کہنا چاہیے۔ شکر کون سا ہے؟ نمبر 14 کیا ہے؟ شکر۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جس کسی نے بھلائی کی ہو اس کی بھلائی کو یاد رکھے۔ جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھائی کی، اس کو یاد رکھیں۔ یہ شکر کا کمال یہ ہے کہ جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، بھلائی کی، اس کو یاد رکھیں۔ 15واں دوستی کا کمال۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ شخص جو تم سے زیادہ موافقت کرے اور کم سے کم اختلاف کرے۔ دوستی کا کمال یہ ہے کہ وہ شخص جو تم سے زیادہ موافقت کرے، یعنی جو آپ کی، یعنی جسے یوں کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادہ، جس کی بنتی اردو میں کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی باتوں میں زیادہ موافقت کرے، جو آپ کے خیال، آپ کے اس کے خیالات ملتے جلتے ہوں، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ شخص جو تم سے زیادہ تر موافقت کرے، یعنی بہت ساری باتوں میں آپ کے ساتھ موافقت کر رہا ہے اور کم از کم اختلاف اس کا کم ہے، اختلاف اس کا کم ہو۔ یہ ہو گیا دوستی کا کمال۔ سلامت روی یعنی سلامت رہیں۔ اس سلامت روی یعنی سلامت رہنے کا کمال یہ کہ دوسروں کے عیوب کو کم سے کم یاد رکھیں اور اپنے عیوب کی اصلاح کریں، اپنے عیبوں کی۔ یعنی دیکھیے سلامتی روی، سلامت رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کا کمال ہے کہ دوسروں کے جو عیب ہے اس سے کم یاد رکھیں اور اپنے جو عیب ہے اس کی اصلاح فرمائیں، اس کی اصلاح کریں۔ جبکہ ہم اس برعکس کرتے ہیں، سامنے والے کے کم عیب ہوتے ہیں، ہم اس کے عیب زیادہ گنواتے ہیں، اور ہمارے اپنے عیب کم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس عیب کہاں ہے، ہمیں برائی کہاں ہے، ہم تو صرف اچھا ہی کرتے ہیں، ہم تو صرف اچھا ہے، ہمارے پاس صرف اچھا ہی، برائی نہیں ہے۔ تو انسان سلامت روی، سلامت نہیں رہ سکتا۔ سلامت روی یعنی سلامت رہنے کا ایک کلی قاعدہ امام نے فرمایا، یعنی کمال ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے جو عیب اگر نظر آتے ہیں تو اس کو کم دیکھے، کم شمار کرے اور اپنے عیبوں کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ 16 چیزیں تھیں جس کا امام نے کمال بیان کیا، کہ یہ 16 چیزیں جس کا امام نے کمال بیان کیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، اب امام علیہ السلام نے ایک اور فرمایا، امام کا ایک ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کوئی شخص ایمان کے حقیقی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کو امام ایمان کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت، یعنی ایمان کی جو حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک 2 چیزیں اس میں نہ ہوں۔ 2 صفتیں اگر اس میں ہوں گی، 2 کوالٹی اگر اس میں ہوگی تو وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ دیکھیں 2 چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ایمان کی حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ ایمان حقیقت یوں کہ حقیقی کمال، ایمان کا جو حقیقی کمال ہے۔ اب تو اپنے ایمان کی گفتگو تو بہت ساری سنی، ایمان امام فرما رہے ہیں کہ ایمان کا جو حقیقی کمال ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ 2 چیزوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1، جب تک دین کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہ دو۔ دین کچھ کہتا ہے، خواہشات کچھ کہتی ہیں۔ بہت آسان ہے نا۔ دین کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو۔ خواہشات کیا کہتی ہے؟ نماز نہیں پڑھو۔ دین کیا کہتا ہے؟ حجاب کرو۔ خواہشات کیا کہتی ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ مس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، ایسی محفلیں جو حرام کی نہیں ہونی چاہیے، اور خواہشات کیا کہتی ہے؟ ہونی چاہیے۔ بس دین کو ترجیح دینا ہے۔ وہ شخص کمال حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ دین کو ترجیح نہ دے اپنی خواہشات کے اوپر۔ آپ خود ایک جملہ امام علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دے گا۔ ایک جملہ امام کا، ایک جملہ ہے کہ دین آپ کو سب سے اہم چیز اس میں معلوم ہے کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہوں؟ پہلے ان کو دین پتہ ہونا چاہیے۔
ابھی کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں جس میں لوگوں کو دین ہی نہیں معلوم. بہت سے ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ مثال کے طور پہ بہنوں ہی نامحرم ہے, چچی نامحرم ہے, ممانی نامحرم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, بچے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ممانی کے ساتھ گزاری ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بچپنا اور بڑے ہوتے گئے اڑتے گئے, لیکن چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے, سالی کے لیے اور بہنوئی بھی نامحرم ہے, پھپھا خالو بھی. اب آپ دیکھیے یہی چیز اپنی پوری زندگی میں کتنے ایسی فیملیز ہوں گی جن کو آپ پوچھیں گے اچھا یہ بھی نامحرم ہے, اچھا ان سے بھی پڑھتا ہے, اس کا مطلب دین ہی نہیں معلوم. پہلا یہاں پہ امام علیہ السلام کہ دین کو ترجیح دینی ہے. کب دیں گے دین؟ پہلا پتا تو ہو. دین ہی نہیں معلوم تو ترجیح کہاں سے دیں گے؟ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں. میں نے بچوں سے پوچھا, بعض اوقات ایسا ایک مسئلہ آیا تھا, مثال دے دوں آپ کو. ایک بچی نے کہا بھائی بے حجاب جا رہی تھی, مثلا کہا بے حجاب کیوں جا رہی ہو؟ کہ اماں نے کہا اماں کا حکم ہے کہ بے حجاب رہو. تو میں نے کہا کہ اماں نے حکم دیا. کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم اماں کو حکم ماننا واجب ہے؟ جو ایسی اماں کے ایسا کرنا ضروری ہے. اگر ابا نے کوئی کام بچے سے کہا ہے, بس فرض کریں کوئی حرام کام کا ہے, اگر اس سے کہا بھائی حرام کام کیوں کر رہے ہو, تو کیا کہا ابا نے کہا ابا کا حکم, والدین کا حکم ماننا تو واجب ہے. لیکن اسے اب یہ نہیں معلوم کہ اب والدین کا حکم ماننا اس وقت تک واجب رہتا ہے جب اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے. یہ ایک دین کا مسئلہ ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے. تو اہم ترین چیز جو ہمارے معاشرے میں, پہلا دین پتہ ہونا چاہیے. جب تک دین نہیں پتہ چلے گا, جب تک دین کا معلومات نہیں ہوگی, جب تک انسان بچے گا کیسے, اس کو ترجیح کیسے دے گا؟ تو لہٰذا یہاں پر سب سے اہم چیز کیا ہے معاشرے میں کہ لوگوں کو دین پتہ چلنا چاہیے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ دین ہے, چچی نامحرم, پتہ چل گیا بتیجوں کو چچی نامحرم ہے, تو اب اس سے حجاب واجب ہو جائے گا. ممانی نامحرم ہے, اس کا مطلب اسے واجب, ان کو پردہ کرنا واجب ہو جائے گا. اب یہ دین پتہ ہوگا تو عمل کریں گے, دین پتہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں کریں گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو جو نامحرم محرم کے مسائل ہیں وہ سب دین سے مربوط ہیں, وہ سارے دین سے مربوط ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب انسان کے خواہشات, اچھا خواہشات پتہ ہیں, بہت ساری گناہ انسان کو پتہ ہیں, جھوٹ بولنا پتہ ہے, بہت ساری گناہ بھی انسان کو پتہ ہے, یا بہت سارے گناہ بھی نہیں معلوم ہوتا. یہ بھی میں آپ کو اس طرف بھی آ جائیں, بہت سارے گناہ. مثال کے طور پہ ایک گناہ میں آپ کو تو جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے, اب وہ کہتے ہیں مولانا روزگار ہے. اب یہ دیکھیے گا فتووں کی طرف ہے, یعنی مہاراجا نے اس کی طرح توجہ دلائی کہ حرام آلات موسیقی کو بیچنا حرام ہے, لین دین. ٹھیک ہے نا. اب کسی سے کہا یار یہ کام تو حرام کر رہے ہیں, مولانا ہماری تو روزی, اللہ تو روزی دے رہا ہے. اب اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام روزی اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی. ایسے کتنے کام ہیں جو انسان دین نہ ہونے کی وجہ سے, بہت سے ایسے کام ہیں لوگ آج کاروبار کر رہے ہیں, کہا یہ تو حرام ہے, کام یہ تو روزی ہے. دیکھو اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ نے اس روزی کا جواز ہی قرار نہیں دیا. اللہ نے کہا ہی نہیں کہ جواز روزی یہ روزی جو تمہارے لیے جائز ہے مثلا. تو بہت ساری چیزیں دین سے مربوط ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو سب سے پہلا مسئلہ آئے گا دین سمجھنے کا, پھر خواہشات نفسانی کا. تو ہم کیسے کسی چیز کو کسی سے ترجیح دیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں دین کو جب تک اس کا ایمان, دیکھیں ایمان کی حقیقت یعنی ایمان کا جو کمال ہے, حقیقی کمال تو انسان نہیں پہنچ سکتا. اس صورت میں پہنچے گا کہ وہ اپنے دین کو ترجیح دے اپنی خواہشات کے اوپر, تو اپنی خواہشات, نفس خواہشات کے اوپر توجہ. لیکن اگر کب دے گا یہ کام, کب کرے گا؟ جب اسے وہ دین پتہ ہوگا. شاید ہو سکتا ہے خواہشات پتہ ہو لیکن دین اگر نہیں معلوم تو وہ کام انجام نہیں ہو سکے, وہ کمال اس ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. تو زیادہ یہاں مراحل میں پہلے دین کی معلومات ضروری ہے. جو میں نے 2-4 مثالیں دی, جو یہ سب تجربات کی مثالیں, آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوگا, آپ بھی تجربہ کر سکتی ہیں. یہ تو میں نے تجربہ کیا, جو آپ کے سامنے بیان کروں ایسا ہے. تو بہرحال تو دین اس وقت ہم اس کو ترجیح دیں گے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ خواہشات نفسانی کے اوپر, اس وقت ہم ترجیح دیں گے جب ہمیں دین کے متعلق معلومات ہوگی. تو اب اگر دین پہ ایک شخص کو دین کی معلومات آ گئی, معلوم اس کے علم میں آ گیا کہ میت گدنگ حرام ہے, ایسی محفل میں جانا حرام ہے جہاں گناہ ہے, تو اب اس صورت کے اندر وہ اپنے دین کو پتہ ہے کہ دین میں حرام ہے, تو اب اپنی خواہشات, ایک خواہش کہہ رہی ہے, دوست احباب کہہ رہے ہیں ارے چلو کیا ہوتا ہے وہاں پہ جائیں گے, کیا ہوگا, کچھ نہیں تو تھوڑی دیر بعد تو آ جائیں گے, تھوڑی دیر تو گناہ کرنا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ساتھ چلنے والے ہوں, یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وسوسہ کون ڈالتا ہے, شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتے ہیں, یہ بھی ہے.
تو اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ارے تھوڑی دیر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس وسا ڈال دے یا کیا فرق پڑتا ہے. تو خواہشات نفسانی کو انسان اگر توجہ دے گا، اگر خواہشات نفسانی کو اگر ترجیح دے دی دین کے اوپر، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ انسان اس کمال حقیقی ایمان کا جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ جو ایمان ہے اس کے حقیقی کمال تک نہیں پہنچ سکے. اور آخری جملہ، امام علیہ السلام نے کہا کہ دو چیزیں، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ دو چیزیں جو انسان کو ایمان کے حقیقی کمال تک پہنچا سکتی ہیں، یعنی انسان نہیں پہنچ سکتا مگر یہ دو چیزوں کے ذریعے. پہلی چیز کیا بیان کی؟ جب تک وہ دین کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہ دے. ایک دوسرا، امام فرماتے ہیں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا. کون ہلاک ہوگا؟ امام فرماتے ہیں جب تک وہ اپنی ہوس اور خواہشات کو دین پر ترجیح نہ دے. اگر کسی نے ایسا کیا کہ اپنی خواہشات کو، اپنی ہوس کو دین پر اگر ترجیح دے دی تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. اگر ہلاک نہیں، کون ہلاک نہیں ہوگا؟ وہ ہلاک نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی دین کے اوپر دین کو ترجیح دیے اور ہوس اور خواہشات کو ترجیح نہیں دی. بہت آسان جملوں میں آپ کے سامنے بیان فرماتی. امام فرماتے ہیں ہلاک ہوگا وہ شخص کہ جس نے اپنی ہوس کو، اپنی خواہشات کو اپنے دین کے اوپر اگر ترجیح دے دی وہ ہلاک ہو جائے گا. اور وہ ہلاک وہ نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے دین کو ترجیح دی ہے، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی ہوس کے اوپر اگر اس نے دین کو ترجیح دی ہے تو ہلاک ہونے سے بچ جائے گا. ایک کام یہ ہوگا، اور دوسرا کام کیا ہوگا اس صورت میں؟ کہ وہ ایمان کے حقیقی کمال تک پہنچ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.